السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر فائن۔ آج ہم پڑھیں گے موٹیوز کے بارے میں۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو کہ موٹیویشن کی ڈیفینیشن پڑھی، اور اس میں ہم نے پڑھا نیڈ، ڈیزائر اور انسینٹیو کیا ہوتا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا۔ آج ہم فردر پڑھیں گے کہ موٹیوز کیا ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سب سے پہلے کیا ہے کہ موٹیوز ہوتے کیا ہیں؟ موٹیوز ہوتے ہیں کوز آف بیہیویئر۔ کسی بھی بیہیویئر کی کوز کیا ہے؟ ہم نے کوئی بھی سرٹن ایکشن کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، تو اس بیہیویئر کا کوز کیا تھا، وجہ کیا تھی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موٹیو۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ تمہارا موٹیو کیا تھا یہ سب کرنے کے پیچھے، اور مین ایجنڈا کیا تھا، تو وہ یہی بات ہے کہ ہمارا کسی بھی بیہیویئر کو کرنے کا مین کوز کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہماری ڈیزائر کیا تھی پیچھے، ڈیزائر آف این ایکشن کیا ہے ہمارا۔ اچھا، پرائمری موٹیوز اس کی آ جاتی ہے ٹائپ، اور سیکنڈری موٹیو۔ پرائمری موٹیو کیا ہے کہ پرائمری موٹیو کا تعلق ہوتا ہے ہماری فزیکل باڈی کی نیڈس اور ڈیزائر کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ سیکنڈری موٹیوز کا تعلق ہمارا سارا کا سارا ہماری سائیکالوجی کے ساتھ، ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائمری موٹیوز میں کیا ہوگا؟ ہماری ہنگر ہوگی، سلیپ ہو گئی، ہماری فزیکل باڈی کی جتنی بھی نیڈز ہیں، جتنی بھی ڈیزائرز ہوگی، ہم آکسیجن سانس لے رہے ہیں، ہمیں آکسیجن لینے کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری فزیکل نیڈ ہے، ہماری فزیکل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہنگر ہوگی، تھرسٹ ہو گئی، اور ہمیں ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، ایک بیلنس ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، تو یہ ٹمپریچر بھی کیا ہو جائے گا اس میں؟ پرائمری موٹیوز میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکنڈری موٹیوز میں کیا ہوگا کہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ جو چیزیں لنک کرتی ہیں، فار ایگزامپل ہماری لرننگ ہو گئی۔ اب اس میں بھی فردر جو ہیں وہ 3 ٹائپس ہیں، سوشل موٹیوز ہو گئے، اور سائیکولوجیکل موٹیوز ہو گئے، اور جنرل موٹیوز ہو گئے۔ اب سوشل موٹیوز کیا ہیں کہ ہم سوسائٹی میں کس طرح سے لرن کرتے ہیں، اس پہ آ جاتا ہے کہ ہم ایک تو اپروول مانگتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی وہ جیسے ہی ایڈ کی سٹیج میں آتا ہے تو اپنے بیہیویئر کو جو ہے وہ اپروول مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ کمپیریزن کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو باقیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بیہیویئر کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف ہم مٹیریلسٹک چیزوں کو اپنے ایج فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی بیہیویئر کو بھی اپنے ایج فیلوز کے ساتھ، اپنے باقی جو لوگ ہوتے ہیں آس پاس، ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک انسان لرن کرتا ہے، اور لرننگ کی کوئی آخری حد تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، موت تک بندہ لرن کرتا ہے، تو یہ اپروول اور کمپیریزن چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سائیکولوجیکل موٹیو۔ سائیکولوجیکل موٹیوز میں کیا آتا ہے کہ ہمارا جو انر سیلف ہے اس کی ویل بینگ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے ہماری سیلف اسٹیم ہو گئی، سیلف ایکچولائزیشن ہو گئی، افیلیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سائیکولوجیکل نیڈس ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری سائیکولوجیکل موٹیوز یعنی ہماری سائیکولوجیکل ڈیزائر کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سیلف اسٹیم ہو گیا، سیلف ایکچولائزیشن اور افیلیشن۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنرل موٹیوز۔ جنرل موٹیوز میں کیا آئے گا کہ ہمارے عام طور پہ جو بھی ہمارے موٹیوز ہوتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کوئی بھی چیز جاننے کی کریوسٹی ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو ہم ٹاپک کو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی فار ایگزامپل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آپ نے نیا کوئی ٹاپک دیکھا ہے تو اس کی ریسرچ کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس کو ریسرچ کروں، تو آپ بہت باریک بینی سے جا کے اس کو ایک ایک چیز کو ریسرچ کرتے ہو، جانتے ہو یہ کیا ہے، آپ کے لیے نیا کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایگریشن ہو گیا، ہمیں سم ٹائم غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ ایگریشن ہوتا ہے کسی پہ، تو ہم اس کو کسی بھی طرح سے نکالتے ہیں، تو یہ ہمارا ایگریشن کو ختم کرنا، اپنی کریوسٹی کو ختم کرنا، اس کے لیے ہمارا کوئی بھی بیہیویئر کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارا جنرل موٹیوز میں آئے گا۔ ہم پاور کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچیومنٹ کوئی بھی ہم نے اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں، کچھ بڑا اچیو کرنا ہے، تو ہم اس کے پیچھے جو ہم اپنی جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے، پلاننگ کریں گے سارا کا سارا،
تو وہ ہمارا کیا ہوگا، جنرل موٹیوز میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ٹائپس آف موٹیویشن. اب اس کی دو فردر ٹائپس ہیں، انٹرنسک موٹیویشن اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن. Intrinsic motivation, it is the inner desire to be effective and to perform behavior for its own sake. The motivation of engage in an activity for its own sake without any expectation of an external reward is called intrinsic motivation. For example, things we do simply because we enjoy doing them, such as singing in the bathroom, painting, writing, are all based on intrinsic motivation. اب انٹرنسک موٹیویشن کیا ہے کہ ہم اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی انر ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ایک انڈیویجول اپنی خوشی کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، انٹرنسک موٹیویشن ہے، کہ اس کے اندر سے ایک ڈیزائر جو ہے وہ اٹھی ہے اور اس کو وہ اپنے آپ کو پلیجر دینے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے وہ کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی پینٹنگ کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے، جسٹ یہ نہیں کہ اس کا یہ موٹیو ہے. اگر وہ یہ موٹیو ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور میں نے اس سے کمائی کرنی ہے، تو وہ تو ظاہری سی بات ہے پھر ایکسٹرنسک ہو جائے گا، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے. مگر اگر کوئی پینٹنگ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو انر پیس چاہیے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، اس کا انٹرنسک موٹیویشن ہوگی. اس کے علاوہ کسی کو رائٹنگ کا شوق ہوتا ہے، سو یہ سارے کس میں آئیں گے، انٹرنسک موٹیویشن میں. اس کے بعد ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہے کہ ہم سیکنگ ایکسٹرنل ریوارڈ اینڈ اوائڈنگ پنشمنٹ. ہم کسی بھی پنشمنٹ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ریوارڈ لینے کے لیے کوئی کام کوئی ریوارڈ لینے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از دا موٹیویشن to engage in an activity for some outside consequences such as gold medal, good grades, money, etc. کہ ہم آؤٹ سائڈ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی سے ہم کوئی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں اس کا ریوارڈ کرے گی یا ایکنالج کرے گی ہمارے ہارڈ ورک کو، اور پھر ہمیں کوئی ریوارڈ کیا جائے گا. تو جو چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی ہمارے ہارڈ ورک پہ ہمیں کوئی ریوارڈ کرے، تو وہ ہمارے ایکسٹرنسک موٹیویشن آ جاتے ہیں. اور ہم کسی بھی پنشمنٹ کو اوائڈ کرتے ہوئے کہ سوسائٹی ہمیں یہاں پہ پنش نہ کر دے، ایون دو فار ایگزامپل کسی کو کسی پہ غصہ ہے اور کوئی مرڈر کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اگر مرڈر نہیں کرا تو وہ سوسائٹی سے پنشمنٹ کیونکہ ملے گی. سو دیٹس وائی وہ کیا ہے کہ یہ بھی اس کی موٹیویشن ہے کہ وہ ایک سرٹن ایکشن، چاہے وہ نیگیٹو بیہیویئر ہے، اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرے. تو یہ کیا ہے، اس کا ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے کہ وہ سوسائٹی سے بچ کے اب پنشمنٹ سے ڈر کے جو ہے کوئی بندہ اگر اس چیز کو چھوڑ رہا ہے. اور بھی کافی سارے بیہیویئر، ہم چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ غصہ نہیں کر رہے ہوتے کہ مما ڈانٹے گی. سو یہ سارا کیا ہے کہ ہم ایک سوسائٹی سے پنشمنٹ کے ڈر سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو یہ بھی کیا ہے، ہماری موٹیویشن ہی ہوتی ہے، ہماری ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کوئی بھی کام کریں، ہمارے سیلف کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اور ایکسٹرنسک موٹیویشن کا تعلق ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انٹرنسک کا تعلق انر ہماری ڈیزائرز کے ساتھ ہوتا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.